دنیا کا ہر مذہب پیار، محبت اور امن کی تلقین کرتا ہے، لیکن جب ایک مذہب کے ماننے والے طاقت کے زور پر دوسروں پر اپنے نظریات مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے یا نہیں؟ اس پر ہمیشہ سے اہل مذہب کے مابین دو آرا رہی ہیں۔ بینگ اے مسلم ہم صرف دوسروں کے لائف میں اتنا انٹرفیئر کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو ایک اچھی ایڈوائس دے سکتے ہیں، ہم کسی کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا ٹھیک کرے اور کیا نہیں۔ اگر تو وہ ہماری بات سن رہا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب ادروائز اگر وہ نہیں کر رہا تو ہم اس پہ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ Religion is a personal matter. Yes, you do go about with social norms or social setup to the point where you're comfortable. یہ نہیں کہ آپ کھلے عام واحیاتی کر رہے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن میری پرسنل میٹر ہے، تو پھر وائی یو آر لیونگ ان پاکستان؟ اگر مطلب میں سلیولیس پہن رہی ہوں یا اگر میں ڈیپ نیک پہنتی ہوں، میرے بال کھلے ہیں، تو کسی کو مطلب پرابلم نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو میں اچھی نہیں لگ رہی ہے، کسی کو اچھا نہیں لگتا کہ میں یہ پہنوں یا وہ پہنوں، تو مجھے نہ دیکھے۔ کچھ لوگ مذہب کی تعلیمات کو پیار اور محبت سے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دیگر لوگ پرتشدد اقدامات کا سہارا لیتے ہیں۔ ان اقدامات میں خواتین کو ہراساں کرنا، بل بورڈز پر سیاہ رنگ پھینکنا، ویڈیو سینٹرز پر دھماکے کرنا، موسیقی اور ڈرامہ سمیت ہر طرح کے فنون لطیفہ کی حوصلہ شکنی کرنا ہے۔ السلام علیکم، پروگرام گامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، بات یہ ہے کہ بحیرہ کیسپیئن کی سرحدیں ترکمانستان، قازقستان، روس، آذربائیجان اور ایران سے ملتی ہیں، مگر ان تمام ممالک میں سے صرف ایرانی ساحل پر بیٹھے مرد و زن صرف اس وقت الگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں جب ایران کی مذہبی پولیس شرعی بنیادوں پر انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح کی سماجی پابندیاں کچھ عرب ممالک کی حکومتیں بھی اپنے شہریوں پر عائد کرتی ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ پابندیاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے شرعی حکم کی پاسداری کرتی ہیں۔ آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ سماجی پابندیاں مذہب کا منشا ہیں یا سماج کا ہر فرد انفرادی سطح پر اپنی ترغیبات میں سے ممنوعات کو حذف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، یعنی کیا مذہب فرد کا ذاتی معاملہ ہے یا فرد کی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر معاملات کا اطلاق مذہب سماجی سطح پر کر سکتا ہے، اور اگر کر سکتا ہے تو لا اکراہ فی الدین کا حکم کیا اسے ایسا کرنے سے نہیں روکتا، اور اگر نہیں کر سکتا تو طاقت حاصل ہو جانے کے بعد برائی کو ہر حال میں روکنے کی مذہبی ترغیب کیا مذہبی اخلاقیات کے نفاذ کے طریقہ کار کو دوئی کا شکار نہیں کرتی؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اگر روز قیامت ہر شخص کو صرف اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو کیوں سورہ توبہ کی 11ویں آیت میں اسلامی ریاست کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے زبردستی زکوٰۃ وصول کرے اور انہیں بزور طاقت نماز پڑھنے پر بھی مجبور کرے؟ دیکھیے، جس کو آپ مذہب کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا نام ہے، ایک ایمان اور دوسرے اخلاق۔ ایمان کا معاملہ تو ہر شخص کا انفرادی معاملہ ہے، کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میرے ایمان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے یا آپ کے ایمان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آدمی اپنے ایمان کے لیے جواب دے، لیکن اخلاقی معاملات میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اخلاقی معاملات میں معاشرے کے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی آدمی کو ہم یہ حق دے دیں کہ وہ چور بازاری کرے، وہ ملاوٹ کرے، وہ غبن کرے، وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرے۔ اس طرح کے تمام معاملات کو ہر حکومت، ہر ریاست، ہر معاشرہ قابل دستاندازی پولیس قرار دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے علی الاطلاق یہ بات کہنا کہ فلاں چیز انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ چیز کا جائزہ لینا پڑے گا اور اس کو ہر پہلو سے دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کیا چیز ذاتی نوعیت کی ہے۔ طور پر مذہب کو فرد کا ذاتی معاملہ نہیں سمجھتا، ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے، وہ دنیا کے کس معاشرے میں کلیتاً ذاتی چیز قرار دے دی گئی ہیں، تو کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ قرار دے دیں گے، یعنی حق دیں گے لوگوں کو کہ تم ملاوٹ کرنا چاہتے ہو تو کرو، تم جھوٹ بولنا چاہتے ہو تو جھوٹ بولو، تم لوگوں کے پیسے غبن کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ یعنی اخلاقیات کے کچھ پہلو قابل دستاندازی پولیس ہوتے ہیں، کچھ پہلو ایسے ہیں جن میں تبلیغ تلقین سے کام لیا جاتا ہے، ہر معاشرہ لیتا ہے، اور کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان کے انفرادی فیصلے پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو جب یہ بات علی الاطلاق کہی جاتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ مذہب یا اخلاق انسان کا ذاتی مسئلہ ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ پھر جو قانون سازی آپ امریکہ میں، برطانیہ میں، دوسرے ملکوں میں کر رہے ہیں،
ہیں وہاں تو کوئی مذہبی بحث نہیں ہے. کس اصول پر کر رہے ہیں آپ؟ مجھے سگریٹ پینے سے روک دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ PIA کی پرواز میں سگریٹ نہیں پی سکتے, دنیا کی فلاں ایئر لائن میں سگریٹ نہیں پی سکتے, فلاں جگہ پر سگریٹ نہیں پی سکتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرا ذاتی مسئلہ ہے. جس چیز کا دوسروں سے تعلق ہوگا, پردہ کرنے پر زبردستی مجبور کیا جاتا ہے, ویڈیو سینٹرز پر دھماکے کیے جاتے ہیں, CDs کی دکانیں چلائی جاتی ہیں, اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اصل میں 2-3 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ کس چیز کو قابل دست اندازی پولیس قرار دے سکتے ہیں, کس چیز میں آپ ریاست کی سطح پہ مداخلت کر سکتے ہیں. جہاں تک افراد کا تعلق ہے ان کو تو کسی معاملے میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. یعنی میرا کام صرف یہ ہے کہ میں قانون کا دروازہ کھٹکاؤں. لیکن جب آپ ایک معاشرہ قائم کرتے ہیں, اس میں ایک ریاست کا نظم قائم کرتے ہیں, تو یہ طے کرنا پڑتا ہے کہ فلاں معاملہ آپ کر سکتے ہیں, اسلامی فلاں معاملہ ریاست نہیں میں کر سکتے. ریاست کو نماز اور زکوٰۃ کو بزور طاقت نافذ کرنے کا اختیار ہے. یہ زکوٰۃ کا جہاں تک تعلق ہے وہ بالکل اسی طرح ٹیکس ہے جس طریقے سے آپ کی حکومتیں ٹیکس لگاتی ہیں. تو آپ کی حکومتیں لوگوں کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ ٹیکس چاہے تو ادا کریں. ٹیکس اور زکوٰۃ میں یہ فرق ہے کہ ٹیکس کا جو اوریجن ہے وہ اسٹیٹ ہے اور زکوٰۃ کا جو اوریجن ہے وہ ڈیوائن ہے. اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ جب کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا, فرق لیا, واقع ہوتا ہے کہ تمام لوگ اس ڈیوائن لا کو نہیں مانتے. جو نہیں مانتے ان پر نہیں لگائی جائے گی. یعنی مسلمان تو مانتے ہیں نا. جب ایک آدمی اپنے اسلام کا اقرار کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو مسلمان کی حیثیت سے ریاست حق رکھتی ہے. نماز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نماز کے بارے میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیں, اس کے اہتمام کی تلقین کریں. جمعے کے خطبے کے بارے میں قرآن مجید نے بھی یہ بات واضح کر دی ہے, اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ وہ ریاست کا حق ہے, مسجدیں اس کے اہتمام میں ہوں گی. ریاست کے حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ جمعے کا خطبہ دیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر اسلامی ریاست جمعے کے خطبے کا اہتمام کرتی ہے تو آج کل اسلام کوئی ایک مونولیتھک اینٹی نہیں رہا. مسلمانوں کے مابین بہت سارے مکاتب فکر ایک دوسرے سے بڑی متضاد آرا رکھتے ہیں. تو کس طرح ایک اسلامی ریاست کے اندر وہ نظام قائم کرنا ممکن ہوگا جس میں نماز جمعہ کا خطبہ ریاست کے انتظام کے تحت ہو؟ دیکھیے بات یہ, جب لوگوں نے ایک حکمران کا انتخاب کر لیا ہے, ایک نظم ریاست بنا دیا ہے, تو یہ حق اسلام نے دیا ہی حکمران کو ہے. جب لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا, امرهم شورا بینہم کے طریقے پہ منتخب کر لیا, جمہوری طریقے سے منتخب کر لیا, تو اپنے حقوق کو استعمال کرے گا. یہ علماء کا حق ہی نہیں ہے. ان کو اپنے دائرے میں تعلیم و تبلیغ کا حق حاصل ہے, وہ لوگوں کو پڑھائیں, سکھائیں, ایک معلم کی حیثیت سے ان کی تربیت کریں. لیکن جمعے کا خطبہ تو سرتاسر ریاست سے متعلق ہے, اس وجہ سے ریاست کو حق حاصل ہے. یہ تو ریاست کے حقوق کا معاملہ ہے. ایران اور سعودی عرب میں جو اس طرح کی سختیاں کی جاتی ہیں کہ جمعے کے وقت نماز دکانوں کو بند کیا جاتا ہے, درست ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر مسلمان بستے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزوں کا اگر اہتمام کرتے ہیں نماز کے معاملے میں, تو اس پہ کیا قابل اعتراض؟ اگر کوئی شخص نہیں نماز پڑھنا چاہتا, پھر اگر فرض کیجیے ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اپنے گھر میں جائے بیٹھے, یعنی اس پہ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ لیکن جب وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے دکان کھولتا ہے یا ایک نظم میں شریک ہوتا ہے تو پھر اس کو نماز کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی ہم میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ کچھ معاملات وہ ہیں جو میری انفرادی زندگی سے متعلق ہیں, کچھ معاملات میری آئلی زندگی سے متعلق ہیں, کچھ معاملات معیشت سے متعلق ہیں, کچھ سیاست سے متعلق ہیں. ہر معاملے کو الگ الگ دیکھا جائے گا اور اس میں یہ طے کیا جائے گا. اسلام سامی مذاہب کا آخری مذہب ہے, پہلے یہودیت, پھر عیسائیت, پھر اسلام. ہمیں یہودیت اور عیسائیت میں اس طرح کے احکامات نظر نہیں آتے کہ آپ کسی کو زبردستی چرچ میں جانے پر مجبور کریں یا زبردستی آپ اس سے مذہبی ٹیکس وصول کریں, لیکن اسلام میں آتے ہیں. کیوں؟ نہیں, یہ بات آپ کی صحیح نہیں ہے. یہودیت کی پوری تاریخ ہمارے سامنے معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ تورات میں کیا احکام دیے گئے ہیں. اس میں بھی بعض چیزیں اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. جب اجتماعی زندگی کو آپ وجود میں لاتے ہیں تو بعض چیزوں کو آپ نافذ کرتے ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس وقت جو جدید ریاستیں قائم کی جاتی ہیں ان کے اندر کوئی قوانین نہیں بنائے جاتے؟ کسی چیز کو قابل دست اندازی پولیس نہیں قرار دیا جاتا؟ بحث اس میں ہو سکتی ہے کہ قوانین کو کوشچن کیا جا سکتا ہے, ان قوانین کو کوشچن کرنے والے کی گردن اڑا دی جاتی ہے. کیوں گردن کیوں اڑا دی جائے گی؟ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہے تو بحث کرے, بتائے اس میں کیا خامی ہے. دیکھیے کتنی عمدہ بات قرآن مجید نے کی کہ ایک طرف تو آپ کے لیے قانون سازی کا وہ دائرہ متعین کر دیا جو ساری دنیا کے اندر مسلمہ ہے, یعنی اخلاقی برائیوں کے خلاف آپ قانون سازی کرتے ہیں, دنیا بھر میں کرتے ہیں, آپ کے ملک میں بھی ہوئی ہے, امریکہ اور برطانیہ میں بھی کرتے ہیں, آپ عالمی سطح پر بھی کرتے ہیں, آپ نے اقوام متحدہ کی سطح پر بھی بہت سی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قانون سازی کی ہے. اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا حکم تو
لاگو ہو گیا اسلامی ریاست کے ذریعے اسلامی معاشرے پہ، لیکن ایک فرد نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا ہے، اپنا مال کیسے خرچ کرنا ہے، تفریح کیسے کرنی ہے، ہمسایوں اور رشتہ داروں سے سلوک کیسے کرنا ہے، چھینک آ جائے تو کیا کرنا ہے، یہاں تک کہ جنسی اختلاط کیسے کرنا ہے، ہر معاملے میں مذہب انسان کو ہدایت دیتا نظر آتا ہے. تو کیا مذہب انسان کو ایک روبوٹ تصور کرتا ہے جو اپنے فہم کے مطابق ان معاملات کو انجام دینے سے قاصر ہے؟ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پوری فہرست بیان کر دی، ان میں سے ہر چیز انفرادی زندگی سے متعلق ہے. اس میں مذہب آپ کو ایک تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کے دلائل دیتا ہے. یعنی مذہب انسان کو ایک روبوٹ تصور کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ بیچارہ خود سوچ نہیں سکتا. بڑے محدود معاملات ہیں جن میں مذہب نے رہنمائی دی ہے، اور جن معاملات میں اس نے رہنمائی دی ہے، شادی ہو، جنازہ ہو، پیدائش ہو، سنتیں ہوں، ہر موڑ پر انسان کو مذہب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس پہ مذہب نے جورسڈکشن نہ قائم کی ہو، جس پہ مذہب نے لیجسلیشن نہ قائم کی ہو. کیوں؟ حالانکہ بڑے محدود معاملات ہیں جن میں مذہب میں مداخلت کی ہے، باقی تمام معاملات آپ کے لیے چھوڑ دیے ہیں، آپ اس میں قانون سازی کریں. اور جن معاملات میں مداخلت کی ہے وہ معاملات ہیں جس میں انسانی عقل کے پاس بطور خود کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بنیادی موجود نہیں. آپ پہلے تعین کے ساتھ مجھے بتائیے کہ اسلام نے وہ کون سا حکم دیا ہے جس کے پاس آپ کے عقلی بنیاد موجود تھی اور آپ خود فیصلہ کر سکتے تھے. نکاح و طلاق کے معاملے میں دیکھ لیجئے انسان نے اس معاملے میں کیا غلطیاں کی ہیں اور کتنے فسادات پیدا کر دیے ہیں. آپ نے طلاق کے معاملے کو مشکل کیا تو اس سے کیا نتائج نکلے، اور آپ نے اس کو آسان کیا تو اس کے کیا نتائج نکلے. تو معاشرتی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جس میں انسان کو خدا کی رہنمائی حاصل ہونی چاہیے. مذہب نام ہی اس چیز کا ہے کہ وہ آپ کو ان معاملات میں رہنمائی دے جن میں آپ کی عقل کے پاس کوئی بنیاد نہیں. ذاتی معاملے سے ہم اجتماعی معاملے پہ چلتے ہیں. یہودیت تب تک ایک قبائلی مذہب رہا جب تک یہودیوں کو فلسطین میں اقتدار حاصل نہیں ہوا. 325 عیسوی تک جب رومی سلطنت میں کانسٹنٹین نے عیسائیت قبول نہیں کی، عیسائیوں کو بھی اس طرح اقتدار حاصل نہیں ہوا. دنیا کے بیشتر ممالک میں جو اسلام کا پھیلاؤ ہے وہ بھی ہمیں عسکری مہمات کا مرہون منت نظر آتا ہے. تو غام صاحب، جب ان سامی مذاہب کا پھیلاؤ ان عسکری مہمات کا اور اقتدار کا محتاج ہے، اور اقتدار لوگوں کی اجتماعیت پہ حکومت کرتا ہے، ذاتیات پہ نہیں، تو کیا مذہب فرد سے ذاتی سطح پر مخاطب نہیں ہوتا؟ بالکل مخاطب ہوتا ہے. مذہب نے ہمیشہ اپنی ابتدا یہاں سے کی ہے. اس کو کبھی اقتدار ملا ہے، کبھی اقتدار نہیں ملا. دونوں طرح کے جن مذاہب کو اقتدار نہیں ملا، ہندو مت ہو گئے، کنفیوشس ہو گئے، تاؤ مت ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، کبھی بھی ان کے مذاہب کو عالمگیر مذاہب کا رتبہ نہیں مل سکا. دیکھیے بات یہ ہے کہ عالمگیر مذاہب سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عالمگیر مذاہب کی حیثیت سے تو آپ اسلام کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک خاص جگہ تک اس کی طاقت رک گئی، ایک خاص علاقے تک وہ آگے بڑھا، اور اس کے بعد اب آہستہ آہستہ اس کی وسعت ہو رہی ہے. ہندو مت بھی اب اپنی تعلیم لے کے دنیا میں نکل رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ بہت سے ادارے قائم ہو رہے ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنی تعلیمات عام کر رہے ہیں. پھر ہندو مت کی بنیاد دوسرے مرحلے میں ویدانت پر رکھی گئی ہے. وہ تو ایک عالمگیر فلسفہ ہے اور پوری دنیا میں لوگ اس کے ماننے والے آپ کو مل جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کوئی دعوت، کوئی پیغام، کوئی میسیج آخر ایک خاص خطے میں بند کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا تک جائے گا، اپنے استدلال کی بنیاد پر جائے گا. اہل مذہب پر سب سے بڑا الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے میسج کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں جب وہ اس میسج پر آپس میں خود ہی ایگری نہیں ہوتے. قرآن مجید نے یہ اعلان کر دیا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیا اسلام اپنی تعلیمات کا پابند کرنے کی کوشش نہ ماننے والوں کو کرتا ہے؟ نہ ماننے والوں کو تو وہ کچھ نہیں کہتا. جیسے مولانا مودودی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ اگر تم دین کفر میں مداخلت نہیں کرو گے تو کافر ہر حال میں تمہارے دین اسلام میں مداخلت کریں گے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر نظام زندگی پر قبضہ کر لیں. یہ مولانا مودودی کی رائے ہے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ میرا یہ حق مجھ سے کیسے چھین سکتے ہیں کہ میں دین کو سمجھوں، جس چیز کو میں درست سمجھتا ہوں اسے دنیا کے سامنے رکھوں. باقی نظریات کیا کرتے ہیں؟ یعنی آپ مذہب کو چھوڑ دیجئے، آپ بھی آخر کوئی نظریہ حیات رکھتے ہوں. کا کیتھولک عیسائی ہے، کیسے فیصلہ کرے گا کہ وہ جو گامدی صاحب اسلام پیش کر رہے ہیں وہ درست ہے یا جو مودودی صاحب اسلام پیش کر رہے ہیں؟ خدا نے اس کو عقل بصیرت دیا، اس کی روشنی میں خود ہی فیصلہ کر لے گا. لوگ کر رہے ہیں فیصلہ. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ آئے تھے ہمارے پاکستان میں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ پیرس پہ مسلمان ہونے کی کیا تعداد ہے، تو انہوں نے کہا کہ روزانہ 7-8 لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. یعنی اس میں سوال یہ ہے کہ مجھے یا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے. کی طرف لے کے چلیں گے، پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. جی آپ. ہمارا مذہب کہتا ہے کہ کسی قسم کا جبر نہیں ہونا چاہیے. تو اگر آپ جملے کو اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس سے تو بات یہ صاف واضح آتی ہے کہ فرد کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ وہ مذہب کو وہ پڑھے، وہ سمجھے، اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ آگے فالو کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا، کیا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. آپ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے کس طرح لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا.
जबर से किया था, ज़बरदस्ती से किया था? नहीं, उन्होंने अपने इखलाक, अपने रवैये, अपने अल्फाज से लोगों को इस्लाम की तरफ माइल किया था, लोगों को इस्लाम कबूल करवाया था। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि जब मजहब ही खुद ही कहता है कि किसी किस्म का जबर नहीं होना चाहिए, तो क्या इसका ये मायने नहीं है कि फ़र्द की अपनी मर्जी होती है कि वो करे या ना करे फॉलो? इसमें क्या शक है, हर शख्स की अपनी मर्जी है, वो चाहे तो इस्लाम कबूल करे, चाहे तो कोई और मज़हब कबूल कर ले। इस्लाम इस मामले में कोई जबर नहीं करता, आपको पूरा हक है। कुरान मजीद ने इस बात का ऐलान किया है, मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर, जिसका जी चाहे वो ईमान कबूल करे, जिसका जी चाहे वो इनकार कर दे, ये आपको हक हासिल है। इसी तरह मजहबी अहकाम के बारे में भी एक लंबी फहरिस्त ऐसी है कि जिसमें आपका इनफरादी फैसला है, कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। चंद अहकाम इज्तिमाई ज़िंदगी के बारे में दिए गए हैं, और मैंने अर्ज़ कर दिया है कि उसका एक बड़ा हिस्सा अखलाकियात से मुतल्लक है। अखलाकी मामलात को किसी फ़र्द पर कैसे छोड़ा जा सकता है? यानी लोगों पर छोड़ दिया जाएगा कि वो जी चाहे तो मिलावट करे, जी चाहे तो ना करे, जी चाहे तो गबन करें, जी चाहे तो ना करें। तो बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिसमें दुनिया भर में कानून साजी करना पड़ती है। मज़हब में एक बहुत बड़ा दायरा वो है जिसका ताल्लुक अखलाकियात से है। मसलन मज़हब ने मिलावट को ममनू किया है, रिश्वत को ममनू किया है, इसके बारे में कानून साजी की जाए या नहीं की जाएगी? या रिश्वत लेने वाले का ये मुकदमा सुना जाएगा कि मैं रिश्वत लूँगा, मैं क़यामत में अपने परवरदिगार को जवाब दे दूँगा? तो असल में मैंने जो बात आपको समझाने की कोशिश की है वो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि लोग हुदूद से तजावुज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को हक नहीं किसी को दाढ़ी रखवाए, किसी को हक नहीं कि वो ख़वातीन को ज़बरदस्ती पर्दा करवाए, किसी को हक नहीं कि वो किसी को हज पर जाने के लिए कहे, किसी को हक नहीं है किसी को ज़बरदस्ती रोज़ा रखवाए। ये मजहबी अहकाम है, लेकिन एक बहुत बड़ा दायरा अखलाकियात का है जिसके अंदर मज़हब भी चाहता है कि कानून साजी की जाए, अखलाकियात भी चाहते हैं कि कानून साजी की जाए, दुनिया का ज़मीर भी चाहता है कि कानून साजी की जाए। यहाँ से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन इससे पहले वक्त तो एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जी आप पूछिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि फ़र्द जब ईमान लाता है तो वो इस्लाम को फॉलो भी करता है, उसके बावजूद हम ये उससे तवक्को करते हैं, इस्लाम की भी ये तवक्को है कि कहीं ना कहीं वो हदूद की खिलाफ वर्जी भी करेगा, जिसका मतलब है कि हमें लॉ बनाना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। तो ये कौन सी ज़ाती हदूद है जहाँ पर इस्लाम शुरू होगा और फ़र्द की ज़ात ख़त्म होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मेरे ख्याल के मुताबिक यही सवाल है कि जिसको अगर वाज़े तौर पर हल कर लिया जाए तो सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें वो हैं जो मुसल्लमा तौर पर अखलाकी बुराइयाँ समझी जाती हैं, जिनके बारे में दो राय नहीं हो सकती। पूरी दुनिया मानती है कि वो अखलाकी बुराइयाँ हैं, उनके बारे में कानून साजी का हक दुनिया भी मानती है, मज़हब भी मानता है, हम भी मानते हैं। यानी उन चीज़ों का मैंने जिक्र भी कर दिया, रिश्वत है, ख़यानत है, गबन है, किसी के साथ ज़्यादती है, किसी का हक मारना है, इनके बारे में आप हुकूमत को हक देंगे कि वो कानून बनाए, और जुर्म करने वाले के बारे में भी ये फैसला करेंगे कि उसको सज़ा दी जाए। अब रह जाते हैं मजहबी अहकाम, यानी अखलाकी अहकाम के बाद कुछ मजहबी अहकाम है, मसलन रोज़ा रखना है, मसलन हज करना है, मसलन ज़कात देना है। कुरान मजीद ने यह फ़ैसला कर दिया है कि इन अहकाम में से किसी चीज़ को भी आप किसी पर बज़ोर नाफिज नहीं कर सकते, इसमें रियासत का कोई इख्तियार नहीं है। ये फ़ैसला सरतसर फ़र्द का है, सवाए दो चीज़ों के, एक ज़कात और एक नमाज। नमाज के बारे में आपको एहतमाम करना है ताकि आपके माशरे के अंदर उसका अमूमी फ़रोग़ हो, यह अल्लाह का हक है। और ज़कात बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह रियासत टैक्स लेती है, इस वजह से वो आपको अदा करनी है, हर हाल में अदा करनी है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने ये मामला मेरे या आपके लिए आज़ाद छोड़ा ही नहीं है, या किसी गिरोह के लिए, किसी जमात के लिए भी आज़ाद नहीं छोड़ा। बता दिया है कि अफराद की आज़ादी के हदूद कहाँ तक है और वो कौन सी जगह है कि जहाँ मुसलमानों का इज्तिमाई नज़्म उसमें मुदाखलत कर सके। आप ये काफ़ी देर से डिस्कशन हो रही है, जो और ला इकराह का रेफरेंस दिया आपने भी, और सख्ती का, जो चाहे कुफर करे चाहे इस्लाम को कबूल करे। तो यहाँ पर जो सख्ती का जिक्र आता है वो तो कुरान की जो ये आयत है, ला इकराह फिद्दीन, इकराह तो फिल अकीदा के लिए है कि अकीदे में आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब मज़हब की बात आई तो आपने ये कह दिया कि कुछ इखलाकी तकाज़े हैं और कुछ जो है मज़हबी रवायात हैं या मज़हब को जिनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो उसमें जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हम देखते हैं तो ये चीज़ दो राहें हमें वहाँ पर नज़र नहीं आती। अगर आपने नमाज का हुक्म दिया है तो साथ हदीस में ये भी कहा कि अगर मुझे ये जो लोग बाजमात नमाज नहीं अदा कर रहे, इनके बच्चों और बूढ़े लोगों का खौफ ना हो तो मैं इन सब के घरों को आग लगा दूं। और दूसरी तरफ जब हम इकामत दीन की बात करते हैं तो उसमें फिर ये दो राहें इस्लाम की वादत को पारा पारा करती हैं। इसमें इस चीज़ की वजाहत बहुत ज़रूरी है, और बल्कि आप इसमें इसकी वजाहत करें भी, इकामत दीन के लिए। देखिए, बात यह है कि ला इकराह फिद्दीन के बारे में तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मैंने भी यही बात कही है
کہ اللہ تعالیٰ نے مذہب کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا. یہ اصل میں آیت تو اس کو بھی نہیں بیان کر رہی کہ ہمیں کیا کرنا ہے, یہ بیان کر رہی ہے کہ خدا کا قانون دنیا میں کیا کار فرما ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مومن نہیں بناتے, کسی کو زبردستی کسی خاص ہدایت کا پابند نہیں کرتے. یہ اللہ نے اپنی اسکیم بیان کی ہے. اس کا ظاہر ہے کہ لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم بھی عقیدے کے معاملے میں, مذہب کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہ کریں. جب ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے تو اب ہمیں قرآن سے پوچھنا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا ہے کہ کن چیزوں کے معاملے میں اجتماعی قوانین بنائے جا سکتے ہیں, کون سی چیزیں فرد پر چھوڑ دی گئی ہیں. قرآن نے اس کا 2 اور 2 4 کی طرح واضح جواب دے دیا ہے کہ مذہبی احکام میں نماز اور زکوٰۃ کے سوا کسی چیز کے بارے میں قانون سازی نہیں کی جا سکتی. جب یہ بات سورہ توبہ میں قرآن نے واضح کر دی, بلکہ ان سخت الفاظ میں واضح کر دی کہ جب یہ لوگ یہ 2 چیزیں مکمل کر دیں, ان 2 چیزوں کی تکمیل کر دیں تو فخلوا سبیلہم, ان کا راستہ چھوڑ دو, ان کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہ کرو. یہ خدا نے اپنے پیغمبر کو حکم دے دیا. تو اس طرح مذہب کا معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مذہبی حیثیت سے جان لیتے ہیں, اس کی تفصیلات ہیں, تعلیمات ہیں, ان کو جانتے ہیں. تو آپ اقامت دین کرتے ہیں, اقامت دین کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ دین پر پوری طرح عمل پیرا ہونا. یہ میرا بھی فرض ہے, یہ آپ کا بھی فرض ہے. اور جو احکام آپ کو شریعت نے دیے ہیں جن کا تعلق اجتماعی زندگی سے, ان کی اجتماعی زندگی میں پیروی کی جائے گی. یہ خود دین نے حکم دے دیا کہ ان 2 چیزوں کے علاوہ باقی معاملات کو آپ قانون کے دائرے سے باہر رکھیں. ٹھیک ہے, چلو اس میں جب کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہم نے قرآن کو کہہ دیا ہے, اس کی تعلیمات آ گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماڈل اسٹیٹ کا ہمیں ماڈل بھی دے دیا. اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ تبلیغ بھی آپ نے کی, تلوار بھی اٹھائی, لوگوں کو سختی سے بھی روکا, دعوت بھی دی. یہ دونوں چیزیں جب انہوں نے ماڈل اسٹیٹ ہمیں دے دی ہیں تو پھر آج ہم کس طرح اس چیز کو تقسیم کر کے یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے, ایسا, یا اس میں 2 رائے ہیں. ٹھیک, تقسیم خود قرآن نے کی ہے, یہ تقسیم خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ نے بتایا کب کیا کام کرنا ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اول تو یہ بات نہ قرآن نے کہی ہے نہ کسی حدیث میں کہی ہے, یہ دور جدید کی چیز ہے. اسلام میں ایک شریعت ہے. اسلام کے 2 حصے ہیں, ایک کا تعلق ایمان و اخلاق سے ہے, دوسرے کا تعلق قانون سے ہے. قوانین وہ بھی ہیں جو میری انفرادی زندگی سے متعلق ہیں, وہ میری انفرادی زندگی تک متعلق رہیں گے. قوانین وہ بھی ہیں جو میری آئلی زندگی سے متعلق ہیں, وہ آئلی زندگی تک محدود ہوں گے. قوانین وہ بھی ہیں کہ جو میری اجتماعی زندگی سے متعلق ہیں. تو ان کو جاننا, ان کو سمجھنا, یہ بھی شریعت کی خلاف ورزی ہے کہ جس دائرے میں آپ کو اللہ نے حکم نہیں دیا یا ہدایت نہیں کی یا اجازت نہیں دی کہ آپ مداخلت کریں, آپ مداخلت کریں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں نیو ایئر نائٹ کے موقع پر مذہبی تنظیموں کی جانب سے ڈنڈا بردار فورسز تشکیل دے دی جاتی ہیں. پولیس لوگوں کے منہ سونگ کر ان کے کردار کا تعین کرتی ہے, اور ان تمام واقعات کے پیچھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور برائی کو بزور طاقت روکنے کی جو مذہبی ڈاکٹرائن کار فرما ہے, کیا وہ مذہبی ڈاکٹرائن لا اکراہ فی الدین کی مذہبی ڈاکٹرائن سے متصادم نہیں؟ یا پھر دیکھیے, آپ نے خلط مبس پیدا کیا. یہ جو مذہبی گروہ ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں, مذہبی تنظیمیں ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہے قانون کے معاملے میں مداخلت کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق یا کسی گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ تعلق دعوت کا تعلق ہے, اور اس کے لیے حکمت عملی بھی قرآن نے بیان کر دی کہ ادعو الی سبیل. یہ دعوت دینے کا اختیار انہیں بھی ہے, حق انہیں بھی ہے. دعوت دینے کا حق انہیں بھی ہے. دعوت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے رویے میں یہ اصلاح کرنی چاہیے. یہ دعوت ہے. اس کے لیے قرآن مجید نے حکمت عملی بھی بیان کی. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ لوگوں کو صحیح بات کی تعلیم دو. یہ تو ظاہر ہے, میں اپنے بچے کو بھی دیتا ہوں, میں اپنے بھائیوں کو بھی دیتا ہوں. آپ بھی معاشرے کے اندر یہ کام کرتے ہیں, آپ لوگوں کو روکتے ہیں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم دوسروں کا حق مار لو, یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ جو برائی کو بزور طاقت روکنے کا, اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. یعنی ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار ہے. میرا دائرہ اختیار میرا گھر ہے, کسی ادارے کا دائرہ اختیار اس ادارے تک محدود ہے, اور ریاست کا دائرہ آپ اپنے بچوں کو مار کے نماز پڑھا سکتے ہیں. میں اپنے بچوں کو بعض اوقات تنبیہ کرتا ہوں گالی دینے پر بھی. یہ دیکھیے, آپ مذہبی آپ اپنے بچے کو اپنے دائرے میں, اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے, آپ ایک فیملی کے ہیڈ ہیں, اپنے بچے کو بزور طاقت ڈنڈے کے زور پہ نماز پڑھا سکتے ہیں. بات یہ کہ یہ حکمت کے ساتھ میں یہ سارے معاملات اس دائرے میں آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ جب میں اس کی اخلاقی تربیت کرنے کا حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا. یعنی وہ کسی کو ہمسائے کو جا کے گالی دے دے تو میں اس کے کان گرم کر سکتا ہوں یا نہیں گرم کر سکتا؟ آپ باپ سے یہ اختیار کیسے چھین سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کی تربیت کریں؟ ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہو ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھیں.
جب ہم نے یہ چیز کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائی یا سامنے لے آیا، اس میں پھر کنفیوژن اس بات پہ ہوتا ہے کہ اخلاقی قدریں کون سی ہیں اور مذہبی قدریں کون سی ہیں، اور یہ چیز بہت زیادہ سوال اٹھاتی ہے. آپ اس کی وضاحت کر لیں کہ وہ کون کون سے پہلو ہیں جن کے اوپر ریسٹرکٹ ہم انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں اور جس کو اجتماعی طور پہ ہم نہیں چھیڑ سکتے. اس وجہ سے صرف خلجان پیدا ہوتا ہے کہ آپ مذہب کی بات سنتے ہیں، اس کا مطالعہ نہیں کرتے. مذہب نے ان میں سے ایک ایک چیز کو متعین کر دیا. میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مذہب نے ایک ایک چیز کو طے کر کے بتا دیا ہے کہ جو منکرات ہیں، جن کا تعلق اخلاقی اصولوں سے ہے، جو دنیا میں مانی ہوئی چیزیں ہیں، ان کے بارے میں دنیا کی ہر حکومت، ہر ریاست، ہر معاشرہ قانون سازی کرتا ہے، ہم بھی کریں گے. جہاں تک مذہبی احکام کا تعلق ہے، دو کے اوپر انگلی رکھ کے بتا دیا کہ ان کے علاوہ باقی معاملات میں لوگوں کو آزاد چھوڑ دو. قرآن مجید کے الفاظ ہیں فخلو سبیلہم. آپ نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. ان دو چیزوں کے علاوہ خلفائے راشدین نے اور ان سے پہلے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کبھی سختی نہیں. یعنی لال مسجد ہمیشہ لوگوں کو یہ بتایا، یعنی لال مسجد کے طلبہ نے جس طرح ڈنڈا بردار فورس تشکیل دی، چائنیز سینٹرز پر حملہ کیا، ویڈیو کے خلاف تھا، وہ اخلاقی اصولوں کے خلاف تھا. دیکھیے آپ دو چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں. ایک چیز یہ کہ کوئی گروہ اٹھ کر یہ کام کرے، اس کا حق تو کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. ریاست کے کچھ آداب ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ قوانین ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں بازار میں چاہے وہ ریاست اپرنٹلی اسلامک نہ بھی ہو، مسلمانوں کی حکومت. دیکھیے آپ اسلامک اسٹیٹ کیوں کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی حکومت ہے، مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون بنائیں. وہ قانون بنانے کے لیے مذہبی احکام میں کیا قانون سازی کی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید نے اس کے حدود متعین کر دی ہے کہ اس چیز کو مبہم رکھا ہی نہیں ہے. مذہب کے ساتھ تعلق جو ہے آہستہ آہستہ مجروح ہونا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد لوگ اس سے غیر متعلق ہونا بھی شروع ہو گئے. تو آپ ان کی مثال دے رہے ہیں. جب لوگوں کا مذہب کے ساتھ تعلق ہوگا تو وہ مذہب کو انٹرپریٹ بھی کریں گے، اپنی تعبیر کے مطابق اس پر عمل بھی کریں گے. اس تعبیر میں اگر وہ غلطی کر رہے ہوں گے تو غلطی واضح بھی کی جائے گی. لال مسجد میں جو کچھ ہوا، ہر شخص نے کہا، ہر صاحب فکر نے کہا، ہر صاحب دانش نے یہ کہا کہ یہ غلط ہوا ہے. تو جو جنرل مشرف نے کہا کہ وہاں 94 دہشت گرد چھپے ہوئے تھے وہ جھوٹ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور وہاں 95 دہشت گرد تھے یا 400 تھے، اس پر تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ متضاد آراء پوری سوسائٹی میں بیان کی جاتی ہیں. لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ لال مسجد کے لوگوں نے جس طرح کے اقدامات کیے، وہ اقدامات دین کی روح سے غلط تھے، اخلاق کی روح سے غلط تھے، پاکستان کے قانون کی روح سے غلط تھے. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس موقع پر ہر شخص نے یہ بات کہی. طلبہ کے پاس اسلحہ اور وہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ اسٹیٹ کی ریٹ کو چیلنج کر سکے؟ اس کی تو تحقیق کرنی چاہیے کہاں سے آئی. سوال یہ ہے کہ وہ ایجنسیاں اور وہ آپ کے ادارے جو دارالحکومت کی حفاظت پر مامور ہیں، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کیسے ہوا؟ یہ تو بجائے خود ایک تحقیق کا موضوع ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مسجد کن لوگوں نے قائم کر رکھی ہوئی تھی، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اسلحہ کہاں سے آتا تھا، یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی سرپرستی کون لوگ کرتے تھے، اور آج بھی جو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں ان کی سرپرستی کون لوگ کر رہے ہیں. اس پہ تو تحقیق کرنی چاہیے. آپ اگر میں اسلامی ریاست میں غیر مسلم ہوں تو کیا مجھے نمبر 1 صدر بننے کا حق حاصل ہے؟ کیا مجھے یہاں پہ قاضی بننے کا حق حاصل ہے؟ نمبر 3، کیا یہاں اسلامی ریاست کے کورٹ میں کیا خاتون کی گواہی عادی سمجھی جائے گی؟ کیا یہ اس کے کیا یہاں پہ جو مذہب ہے انفراد کی کانسٹیٹیوشنل اور اس کی لیگل رائٹس کے اندر تجاوز نہیں کر رہا؟ اور اگر میں ان میں سے کوئی بات نہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے نہ حدیث میں لکھی ہوئی ہے. یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ہم اپنے طور پر اختیار کرتے ہیں. میں ان میں سے کسی کا بھی قائل نہیں ہوں. میرے خیال میں ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنا چاہیے. ایک جمہوری ریاست کے اندر سب لوگوں کو شریک ہونا چاہیے. یہی قرآن مجید چاہتا ہے. امرہم شورا بینہم کے اصول پر یہ سارے معاملات ہونے چاہیے. آپ کو پابندیاں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے اندر سے کسی آدمی کا انتخاب کریں گے. اور اگر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت کسی غیر مسلم کو اپنا سربراہ بنانے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو ہو جانے دیں. مملکت کا نظام پارلیمنٹ کے اصول پر چلے گا اور پارلیمنٹ میں قانون سازی ہوگی. اس وجہ سے یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اصل میں لوگوں نے اپنے طور پر اختیار کر رکھا ہے. عورت کی عادی گواہی کا ذکر قرآن میں ہے. عورت کی عادی گواہی کا بھی کوئی سوال نہیں. اس کا کوئی قانون سے تعلق نہیں، کسی ضابطے سے تعلق نہیں ہے، نہ اس کی بنیاد پر کوئی لا آف ایویڈنس بنایا جا سکتا ہے. وہ بالکل مختلف بات ہے جو قرآن مجید کہہ رہا ہے. اس کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ آپ کوئی دستاویز لکھتے ہیں، آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو آپ کس کو گواہ بنائیں. اس کا قانون سے کیا تعلق ہے؟ قانون سے اگر تعلق ہوتا تو آیت یہاں سے شروع ہوتی کہ اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو اس پر اس طرح گواہ طلب کرو. وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو آپس کے نزاعات سے بچنے کے لیے تم اس طرح سے دستاویز لکھا کرو، اس طرح سے گواہ بنایا کرو. یہ ایک معاشرتی ہدایت. جی حامدی صاحب، کل کو آپ کے بچوں میں سے کوئی ایک 21-22 سال کا اگر ہو، بالغ ہو جائے، اڈلٹ میں آ جائے ان لائٹ آف اسٹیٹ اینڈ لا، تو کیا وہ آپ کو آگے کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سمجھاؤں گا، بات اگر کروں وہ گا، اب نہیں مانتا، استدلال کروں گا. بس میری ذمہ داری ختم ہوگی. اس کے بعد آپ اس کو کہہ دیں گے آپ مرضی. میری ذمہ داری یہی ہے.
مجھے اس سے زیادہ کوئی حقوق دیے نہیں گئے. جب تک بچہ بالغ نہیں ہے میں ایک باپ کی حیثیت سے اس کی تربیت کروں گا, اس کو تعلیم دوں گا, یہ میرا حق ہے اور میرا فرض بھی ہے. جب وہ بالغ ہو گیا اب میرے اور اس کے درمیان مکالمے کا تعلق ہے, میں اس سے بات کروں گا, استدلال کروں گا, دلیل پوچھوں گا, میرا کام اس سے زیادہ ہے. لال مسجد آپ نے کہا کہ وہ جو انہوں نے کیا تھا ٹھیک ہے, غلط تھا, بالکل غلط تھا, تو ان کے خلاف اس طرح کے گروہوں کے خلاف جو کہ جبرن اپنے اسلامی قوانین یہ سو کالڈ اسلامی قوانین لاگو کرنا چاہتے ہیں, ان کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ آپ رائے عامہ کو ہموار کریں, لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ وہ صحیح اسلام کو سمجھیں. آپ نے چیف جسٹس کی تحریک چلائی, آپ کے وکلاء, آپ کا میڈیا, آپ کے دانشور ایک نقطے پر متحد ہوئے, آپ نے وہ جنگ جیت لی. کیا ہم نے اسلام کی صحیح تعبیر کے بارے میں بھی لوگوں کو آرگنائز کیا ہے, ان کی تنظیم کی ہے, اس پر مکالمہ کیا ہے, سوسائٹی میں اس کا شعور پیدا کیا ہے؟ یہ کام کرنا چاہیے. جس وقت آپ عوام میں شعور پیدا کر دیں گے تو اس طرح کی چیزیں پھر ان کو گمراہ نہیں کریں گی. اس وقت حدود سے تجاوز ہو رہا ہے, مذہبی گروہ منظم ہیں, وہ زبردستی لوگوں پر اپنے نظریات مسلط بھی کرتے ہیں. ہماری درسگاہوں میں یہ ہوتا ہے, ہماری مذہبی تنظیمیں یہ کرتی ہیں, اب اس سے آگے بڑھ کر بعض علاقوں میں ہونے لگ گئے. ٹھیک ہے ہم سب یہاں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت تو ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھیں. حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو آپ اسے اپنے زور بازو سے روکیں, تو یہ آپ کے ایمان کے طاقتور ہونے کا آپ کو شو کرتا ہے. اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ اگر آپ یہ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اسے اپنی زبان سے روکیں, یہ آپ کے ایمان کے ماڈریٹ ہونے کا آپ کو شو کرتا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ خاموش ہو جائیں, اور یہ آپ کے ایمان کے کمزور ہونے کو شو کرتا ہے. تو اگر ہم اس سارے سینیریو کو اور اس حدیث پاک کو دیکھیں تو ہم کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو روکیں بھی اور نہیں بھی روکیں, اور ہمارا ایمان کس طرح مضبوط ہو رہا ہے اور کمزور ہو رہا ہے. ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے, دین کے مجموعی نظام کی روشنی میں رکھ کے دیکھا جائے. اس حدیث کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. دنیا کے اندر انسانی تمدن کی نوعیت ایسی ہے کہ اس میں ہم فرد بھی ہیں اور ہم میں سے ہر شخص کا ایک دائرہ اختیار بن جاتا ہے. باپ کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے, شوہر کی حیثیت سے میرا ایک دائرہ اختیار ہے, کوئی ادارہ بناتے ہیں اس میں میرا ایک دائرہ اختیار ہے, آپ نے فوج کا ادارہ قائم کیا, پولیس کا ادارہ قائم کیا, اس میں ایک دائرہ اختیار وجود میں آتا ہے. اسی طرح ایک ریاست کا دائرہ اختیار ہے. تو دائرہ اختیار کے اندر یہی ترتیب رکھنی چاہیے. یعنی اگر مثال کے طور پر پولیس میں کوئی شخص اس قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے جس قانون کے تحت وہ نظام بنایا گیا ہے تو آپ کارروائی کریں گے نا. وہاں تو اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ ایمان کے دوسرے درجے میں ہوں گے. تو منکر یا برائی, منکر کو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ کیا چیز ہے. منکر کا تعلق مذہبی احکام سے نہیں ہوتا, منکر کا تعلق اصل میں ان چیزوں سے ہے جو مسلمہ برائیاں ہیں جن کی میں نے مثال دی. تو اگر اس طرح کی کوئی برائی آپ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر حکومت اس کو روکتی ہے, ہر ادارہ اس کو روکتا ہے, ہر باپ اپنے گھر میں روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. دائرہ اختیار کے اندر اگر آپ نے کمزوری دکھائی تو آپ ایمان کے اس درجے پر. برائی کو بزور طاقت روکنے کی جو حدیث ہے جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے, آپ نے فرمایا کہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے. یہ جو جملہ ہے کہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے ہے, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے یا علماء کا اجماع ہے اس پہ؟ بات یہ ہے کہ اس حدیث کو اس کے علاوہ سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے, اس کے الفاظ کے اندر یہ چیز موجود ہے. انٹرپریٹیشن تو یہ کہہ رہی ہے لوگوں کو مارا جا رہا ہے زبردستی, حجاموں کی دکانوں کو بند کیا جا رہا ہے, ویڈیو سینٹرز کو اڑایا جا رہا ہے. انٹرپریٹیشن تو یہی کہہ رہی ہے. سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے, حدود سے تجاوز کیا جا رہا ہے. یعنی علماء کا اجماع نہیں ہے اس حدیث پر کہ یہ اس کا تعلق دائرہ اختیار سے. دیکھیے بات یہ کہ ہر شخص کو اپنی تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے. یعنی یہ آپ آخر اس پہ اصرار ہی کیوں کرتے ہیں کہ ہر چیز پہ سب لوگوں کا اتفاق ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے سوال پوچھیں گے پر اتفاق تو ہونا چاہیے. اس کا دین کے بنیادی ماخذ سے کیا تعلق ہے؟ دین کے بنیادی ماخذ کا تعلق تو اس چیز سے ہے کہ آپ کو اللہ نے ایک حکم دیا ہے قرآن مجید میں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے, اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے. تو ماخذ تو قرآن حدیث ہو گئے, لیکن اس کو سمجھنے کا کام یہ تو انسانوں نے کرنا ہے. جی آپ پوچھیں. آپ نے یہ بات کی کہ اخلاقی دائروں میں ہم لوگ جبر سے اسلام کے قوانین کو کر سکتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جبر سے آپ کسی کو غبن یا چوری یا رشوت لینے سے روک سکتے ہیں؟ اور مطلب یہ قوانین کہاں تک جو ہیں وہ آپ کی سوسائٹی کو امپروو کرتے ہیں, اور جبر اس میں کہاں تک جائز ہے؟ اخلاقی دائرے کے بارے میں میں نے یہ بات علی الاطلاق نہیں کہی. میں نے یہ کہا ہے کہ اخلاقیات میں بعض چیزیں ایسی ہیں
جن کو جرم سمجھا جائے گا اور ان کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے گی. روکنے کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھیے روکنے کے لیے تو تربیت کرنی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے. جب کسی جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس پر سزا کرتے ہیں. جس طریقے سے آپ رشوت لینے والوں کے لیے قانون بناتے ہیں کہ ان کو سزا دی جائے گی، ملاوٹ کرنے والوں کے لیے قانون بناتے ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں یہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسان کی فطرت ایسے واقع ہوئی ہے کہ وہ تعلیم تربیت کے باوجود جرائم کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. چنانچہ دنیا بھر میں بنائے جاتے ہیں تو ہم بھی بنائیں گے. مسئلہ صرف یہ پیدا ہوتا ہے، اخلاقی معاملات میں تو بحث ہی نہیں ہے دنیا میں، مسئلہ صرف پیدا ہوتا ہے مذہبی احکام کا. تو مذہبی احکام میں ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر لائن کھینچ کے بتا دیا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ آپ ریاست کی سطح پہ مداخلت کر ہی نہیں سکتے. یعنی کسی گروہ کا مداخلت کرنا تو ایک طرف رہا، ریاست کی مداخلت کو بھی قرآن مجید نے متعین کر دیا اور محدود کر دیا. یہ قوانین تو ان تمام معاشروں میں بھی پائے جاتے ہیں جہاں کوئی مذہب نہیں پہنچا یا جو کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتے. مذہب ایک عالمگیر حقیقت ہے. دیکھیے قرآن مجید نے متعین کر کے بتا دیا ہے کہ آپ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جس کو روکیں گے، متعین کر کے بتا دیا ہے. تو اخلاقی معاملات میں بھی ساری چیزوں میں قانون نہیں بنائے جاتے. بعض چیزوں میں آپ تبلیغ تلقینی کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. آپ اپنے پولیس آرڈر کا مطالعہ کریں تو وہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ فلاں معاملے میں پولیس جائے گی، صلح صفائی کرا دے گی، فلاں میں تنبیہ کر دے گی، فلاں میں تھانے میں بلا کے ذرا تعدیب کر دے گی، اور فلاں معاملات ہیں کہ جو قانون کی زد میں آئیں گے اور ان میں جرم قرار دے کے آپ کسی قانون کے مطابق سزا دیں گے. یہ سب معاملات کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں. ناظرین، فرد معاشرے کی بنیاد ہے اور معاشرہ افراد کے اجتماعی مفاد کے تحت معاملات کو ایک یا زیادہ نظریات کے ماتحت کرنے پر مجبور ہوتا ہے. مگر اگر یہ مجبوری ایک خاص حد سے زیادہ کسی فرد کے ذاتی تشخص کو متاثر کرے تو اس فرد کی جانب سے آنے والا ممکنہ رد عمل معاشرے کو مشکلات سے دوچار کر سکتا ہے. مگر اگر کوئی فرد بھی اپنی شخصی آزادی کی تلوار سے معاشرے کے سماجی اور نظریاتی شجر کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرے تو معاشرہ پوری قوت سے اس فرد کو عبرت کا نمونہ بنا سکتا ہے. مگر ان دونوں انتہاؤں کے مابین توازن ہی وہ واحد رستہ ہے جس پر چلتے ہوئے فرد، معاشرے اور ریاست کی تکون کا ہر زاویہ معاشرے کے ہر فرد کے زاویہ نظر کے لیے وسعت اور باہمی احترام کا باعث بن سکتا ہے.